حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت قلندر پاک علیہ رحمہ کے مزار اقدس کے نزدیک ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعہ میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سہون شریف اور اس کے ارد گرد علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستانیں زبان زدے عام تھیں۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے کار خاص لوگ تھے جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھیں، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں لوگوں نے اس راجہ کو بتایا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے کہ اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا ہے۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مجذوب کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کھایا جا رہا تھا۔ ادھر قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ پکارا کرتے تھے، اور جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا کہ سکندر بودلہ، دوسری طرف اس مجذوب کا گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے
وہ ان کے ہاتھوں سے اور منہوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سب بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی۔ وہ صورت تھی جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروایا تھا۔ راجہ چوپٹ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ پر یہ جھوٹ باندھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ آپ رحمت اللہ علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ پر اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں پر بھی بے جا الزام لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کاسا الٹا دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس موجود بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور سمیت اس بددماغ راجہ کے اس قلعہ کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحہ ہی میں اس ملعون راجہ کو اس کے حواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کی ظالمانہ کارروائیاں بند ہو گئیں۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے قدرے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے روزہ سے جدا گانہ انداز میں دھمال ڈالی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کی شب جب رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کے فقیر رنگین کپڑے پہن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ان کے مزار کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک وجد آفرین منظر ہوتا ہے۔ لوگ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں جو اپنے مرشد کامل پر قربان ہو گئے، مگر ان کے مرشد کی وجہ سے ان کو ذبح کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد نے روحانی تصرفات سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس قلعہ سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا رہتا ہے، اور یوں اگر ایک چیز بھی برآمد ہوتی ہے تو حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی یاد لوگوں کے اذہان میں نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔